کبھی آپ نے سوچا ہے اگر زندگی میں اچانک مشکلات آ جائیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے، رشتے خراب ہونے لگیں، دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں یا مسلسل پریشانیاں انسان کو گھیر لیں، تو کیا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے؟ یا پھر یہی مشکل آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ایسی آزمائش ہو سکتی ہے جو آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنانے آئی ہو؟ یاد رکھیں، ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی اور ہر آسانی انعام نہیں ہوتی۔ انسان کو حالات سے زیادہ اپنے اندر کی حالت کو دیکھنا چاہیے، اپنے اندر کے حالاتوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے انسان کو۔ آج کی ویڈیو میں صرف 3 باتیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے، شاید اگلی بار جب زندگی آپ کو آزمائے تو آپ کا نظریہ ہی بدل جائے۔ دنیاوی مشکلات کا آنا سزا ہے یا آزمائش؟ آج اس کنسیپٹ کو ہم سمجھیں گے۔ پہلی بات جو یاد رکھنے والی ہے، اگر آپ نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور ان پر عمل کیا، غور و فکر کیا، تو آپ اپنی آزمائش کو، دنیاوی مشکلات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سزا ہے یا آزمائش۔ تو آئیے جانتے ہیں پہلی بات، وہ کون سی ایسی پہلی بات ہے۔ السلام علیکم، امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ پہلی بات، ہر مشکل کو سزا مت سمجھیں۔ ہم اکثر زندگی میں کوئی پریشانی آتے ہی کہتے ہیں شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن کیا ہر مشکل واقعی سزا ہوتی ہے؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا، نہیں۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو خوف، بھوک، مال اور جان کے نقصان کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے۔ یعنی بعض مشکلات انسان کو توڑنے نہیں بلکہ اس کے ایمان، صبر اور کردار کو ظاہر کرنے آتی ہیں۔ کبھی ایک نقصان آپ کو بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے، کبھی ایک بند دروازہ آپ کو غلط راستے سے روک رہا ہوتا ہے، اور کبھی زندگی کا ایک مشکل مرحلہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کر رہا ہوتا ہے جو آرام کے دنوں میں کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کے لیے اصل سوال یہ نہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد میں کیا بن رہا ہوں۔ اگر مشکل آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، آپ کے اندر عاجزی پیدا کر رہی ہے، آپ کو دعا کی طرف لے جا رہی ہے، تو ممکن ہے وہ مشکل آپ کے لیے رحمت کا دروازہ بن رہی ہو۔ دوسری بڑی بات یاد رکھنا، اگر دنیاوی مشکلات آ جائیں تو اس میں آپ کو کس بات کو یاد رکھنا ہے، کس بات پر عمل کرنا ہے، کون سا اصول اپنانا ہے۔ مشکل کے ساتھ اپنا عمل دیکھیں، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر مصیبت کو صرف آزمائش کہنا بھی درست نہیں۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بعض مصیبتیں انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اس لیے جب کوئی مشکل آئے تو نہ فوراً یہ کہیں یہ اللہ کی سزا ہے، اور نہ ہی فوراً یہ کہیں کہ یہ صرف آزمائش ہے، میرے اعمال کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایک مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے، خود احتسابی کرو، اپنے آپ سے پوچھو کیا میں نے کسی کا حق مارا، کیا میں نے کسی کا دل دکھایا، کیا میں نماز سے غافل ہو گیا، کیا میں نے حرام اور غلط راستوں کو معمولی سمجھ لیا، کیا میرے اندر تکبر، حسد یا ناشکری پیدا ہو گئی ہے۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو مشکل کو دیکھ کر دوسروں کو الزام دینے سے پہلے اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، تو یہ کرو، اصلاح کرو، اور اگر تمہاری طرف سے کوتاہی نہیں پھر صبر کرو اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھو، کیونکہ ہمیں ہر واقعے کی مکمل حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ یہ ہوتا ہے دنیاوی مشکلات کو سمجھ کر چلنا، اور یاد رکھنا اللہ پاک کو سارا علم ہوتا ہے۔ تیسری جو بڑی بات ہے، حالات نہیں، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو۔ زندگی میں خوشی کے دن بھی آئیں گے اور غم کے دن بھی، کبھی لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے اور کبھی آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے، کبھی رزق میں وسعت ہوگی اور کبھی تنگی محسوس ہوگی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جسے حالات کے ساتھ نہیں بدلنا چاہیے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق۔ آسانی آئے تو شکر کریں، مشکل آئے تو صبر، غلطی ہو جائے تو توبہ، اور راستہ سمجھ نہ آئے تو اللہ سے رہنمائی کریں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان مشکلات سے بڑا ہو جاتا ہے۔ انسان کو بار بار اپنے باطن کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ اصل کامیابی صرف حالات بدلنے میں نہیں بلکہ انسان کے اندر بدلاؤ آنے میں ہے۔ شاید آپ کی زندگی کی موجودہ مشکل آپ کو وہ سبق دے رہی ہوں جو کوئی کتاب نہیں دے سکتی۔ شاید یہ خاموشی آپ کو اپنے رب کی آواز سننے کا موقع دے رہی ہو، شاید یہ تاخیر آپ کو کسی ایسے فیصلے سے بچا رہی ہو جس کا انجام آپ نہیں دیکھ سکتے۔
ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب زندگی میں مشکل آئے تو فوراً یہ فیصلہ نہ کریں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس کے بجائے 3 کام کریں: اپنا محاسبہ کریں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں اور صبر کے ساتھ اپنا راستہ درست رکھیں۔ اپنی نیت صاف رکھیں۔ جب آپ کی نیت خود صاف ہوگی، اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا، کیونکہ کبھی آزمائش انسان کو اللہ سے دور نہیں کرتی، بلکہ وہی آزمائش انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے آتی ہے۔ اور کبھی انسان جس چیز کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت سمجھ رہا ہوتا ہے، وقت گزرنے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہی واقعہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ اس لیے اگلی بار جب زندگی میں مشکل آئے تو خود سے صرف یہ نہ پوچھنا یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ کیسے ہوا، بلکہ یہ پوچھنا اللہ مجھے اس مشکل کے ذریعے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ شاید یہی سوال آپ کے درد کو صبر میں اور آپ کے صبر کو طاقت میں اور آپ کی طاقت کو اللہ کی قربت میں بدل دے۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ اگر انسان یہ جاننا چاہے کہ جو مشکلات اس پر آتی ہیں کیا وہ آزمائش ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے کوئی سزا، تو یہ فیصلہ تب کیجیے گا جب آپ ان 3 باتوں کو سمجھنے لگیں، خود کا محاسبہ کریں گے تو آپ ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ دنیاوی مشکلات کا آنا، دنیاوی مصیبتوں کا آنا انسان کے لیے آزمائش ہے یا کوئی سزا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ جب انسان خود سرناش ہو جاتا ہے تو پھر اسے دنیاوی مشکل کی حکمت بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ مشکل اس پہ اس کی آزمائش کے لیے بھیجی ہے۔ بعض اوقات ہر مشکل سزا نہیں ہوتی۔ جب یہ سزا لگنے لگے تو اپنے آپ کے اندر محاسبہ کریں کہ کہیں آپ تو قول نہیں کر رہے، کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں تو ہمیشہ کے لیے یہ اصول بنا لیں، جب آپ کو اللہ کی حکمت سمجھ آنے لگے تو پھر کوئی بھی دنیاوی مشکل نہیں لگے گی، بلکہ آپ کو آزمائش اور سزا کے درمیان فرق واضح ظاہر ہوگا۔ آج ہم نے یہ جانا، دنیاوی مشکلات آزمائش اور سزا ہوتی ہیں۔ ان کے لیے ان 3 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کو تمام چیزیں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائیں گی۔ بس یہی بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا فرق خود معلوم کرنا ہے کہ ہمیں یہ سزا مل رہی ہے یا ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ اپنے رب سے تعلق قائم رکھیں، اپنی نماز قائم رکھیں تاکہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بن جائے۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اپنا دل لگائیں اپنے رب کے ساتھ، کیونکہ اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہے اور یہ ہماری آزمائش ہی ہوتی ہے۔ جو بھی ہم پہ مشکلات آئیں یا ہم جو بھی اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، یہ صرف اللہ پاک کی آزمائش کی طرف ہے۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ کوئی بھی مشکل اتنا وقت نہ آئے۔ اللہ پاک برے وقت سے، بری آزمائشوں سے اور بری صحبت سے دور رکھے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے۔ اللہ پاک ہمیں ہر مشکل میں صبر، ہر غلطی پر توبہ اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر یہ تینوں کام ہم اپنی زندگی میں کر لیں گے تو میں نہیں مانتی کہ ہم کسی بھی مشکلات کا سامنا کر لیں، کیونکہ ہر مشکل بتا کے نہیں آتی، کوئی بھی تکلیف بتا کے نہیں آتی۔ اللہ پاک نے اس وقت کا کسی کو بتایا ہی نہیں کہ یہ وہ مشکل وقت آپ پہ آنا ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کے کچھ پوشیدہ راز ہیں جو اللہ پاک نے انسان سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے جو بھی وقت آئے اور خیر کا آئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔